ایک گاؤں میں دو دوست راجو اور سنی جو شہر سے پڑھ کر آئے ہوتے ہیں، دونوں آپس میں بہت اچھے دوست تھے اور بہت ہی گھومنے کے شوقین بھی۔ گاؤں کے قریب ہی ایک جنگل تھا اور گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ اس جنگل میں ایک ڈائن رہتی ہے۔ گاؤں کے راستے میں ہی جنگل کا راستہ آتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ اپنے جانوروں کو گاؤں لا رہے تھے۔ راستے میں جنگل کا راستہ تھا، شام ہونے کو تھی۔ جیسے ہی جانور جنگل کے راستے کو پار کرتے ہیں تو ان جانوروں میں سے ایک بکری جنگل کے راستے واپس چلی جاتی ہے۔ بکری کو دیکھ کر ڈائن اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے۔ یہ سارا ماجرا گاؤں کے ایک آدمی نے دیکھ لیا ہوتا ہے اور وہ ڈر خوف کے مارے بھاگا بھاگا گاؤں جاتا ہے اور سارا ماجرا گاؤں والوں کو سنا دیتا ہے۔ وہاں راجو اور سنی بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب اس آدمی کی بات سنی تو بے ساختہ ہنس پڑے اور راجو نے کہا، ارے بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ بھی کن فضول باتوں پر یقین کرتے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈائن وائن کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اگلے دن راجو اور سنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سنی کہتا ہے، یار راجو، یہ گاؤں والوں نے خواہ ڈائن کا ڈر اپنے دماغوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ سنی کی بات پر راجو کہتا ہے، ہاں یار سنی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یار ہمیں ہی مل کر گاؤں والوں کے دماغ سے اس ڈائن کا ڈر و خوف نکالنا ہوگا۔ اس پر سنی کہتا ہے، پر کیسے؟ راجو سنی سے کہتا ہے کہ آج رات ہم دونوں جنگل والے راستے سے جائیں گے، ذرا ہم بھی تو اس ڈائن میڈم کو دیکھیں۔ یہ کہہ کر دونوں جنگل جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں راجو اور سنی جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ گاؤں سے نکلنے کے کچھ دیر بعد راستے میں راجو اور سنی کو ایک آہٹ سنائی دیتی ہے۔ راجو اور سنی اس آہٹ کو نظر انداز کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ کچھ ہی دور کا سفر طے کیا ہی تھا، اچانک راجو اور سنی کو ایک ڈائن نظر آتی ہے۔ جیسے ہی راجو اور سنی ڈائن کے قریب جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ راجو سنی حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو ڈائن یہی تھی، اب کہاں گئی؟ راجو سنی سے کہتا ہے کہ چھوڑو اس وہم کو اور آگے بڑھو۔ دونوں دوست آگے بڑھتے ہیں تو ایک درخت کے پاس ان کو ڈائن دوبارہ نظر آتی ہے۔ جب راجو اور سنی درخت کے قریب جاتے ہیں تو ڈائن دوبارہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ راجو اور سنی گھبرا جاتے ہیں کہ اچانک یہ کہاں گئی۔ راجو اور سنی آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک خوفناک آواز آتی ہے۔ راجو سنی اس آواز پر غور کرتے ہیں کہ اچانک سے انہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے۔ دونوں کچھ دیر کے لیے ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ کیسی آوازیں ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ جیسے ہی راجو سنی سے کہتا ہے تو سنی وہاں موجود ہی نہیں ہوتا۔ راجو گھبرا جاتا ہے اور سنی کو آوازیں دینے لگتا ہے۔ راجو گھبرا جاتا ہے اور جنگل کی طرف بڑھتا رہتا ہے تو سامنے راجو کو ایک گھر نظر آتا ہے۔ گھر کو دیکھ کر راجو کی جان میں جان آتی ہے۔ جیسے ہی راجو گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سنی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ راجو سنی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے دوست کہاں تھے تم اور تم اس گھر میں کیسے آ گئے؟ پر سنی راجو کی کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ راجو کو سنی کو صحیح سلامت دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے۔ دونوں آپس میں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ڈائن آ جاتی ہے۔ ڈائن کو دیکھ کر دونوں بہت ڈر جاتے ہیں۔ وہ دونوں بھاگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں پر ان کی کوئی بھی کوشش
काम नहीं आती। डायन राजू और सनी के करीब आने लगती है। दोनों दोस्तों का डर और खौफ से हाल बुरा हो जाता है कि अचानक घर में अंधेरा हो जाता है। अंधेरे की वजह से किसी को कुछ भी नजर नहीं आता। राजू सनी को आवाजें देता है, लेकिन सनी कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ देर के बाद घर में रोशनी हो जाती है तो राजू क्या देखता है कि सनी घर में मौजूद ही नहीं है। राजू सनी को इधर उधर देखता है तो राजू को घर के बाहर से डायन नजर आती है, जो सनी को अपने साथ लेकर जा रही होती है। राजू बहुत कोशिश करता है कि अपने दोस्त को डायन से बचा सके, लेकिन वो हर कोशिश में नाकाम रहता है और आखिरकार डायन सनी को अपने साथ जंगल में ले जाती है और राजू किसी भी तरह अपनी जान बचाकर गांव वापस पहुंचता है और सब गांव वालों को सारा माजरा सुनाता है। राजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसी गलती में राजू अपने सबसे अच्छे दोस्त सनी को खो देता है।